نوید افضل سے بات ہاں جی ڈالی بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک. ہلو، کیا حال ہے غالب آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. راجد صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ فرسٹ کلاس. نوید صاحب آپ سنائیے کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، میں تھوڑا سا انپٹ اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو دینا چاہوں گا. یہ جو آپ کی بحث عمران خان والی اور یہ ہو رہی تھی، یہ بالکل غالب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل مسئلہ صرف اور صرف فوج کا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ریسورسز کی پاکستان میں کمی نہیں ہے، کسی قسم کے پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. ہاں، میں نے تینوں گورنمنٹ دیکھی ہیں اور ہم نے ان سے مختلف موقعوں کے اوپر جا کے بات بھی کی ہے. عمران خان کا فرق یہ تھا کہ ہم تو نمبرز کو دیکھتے ہیں. نمبر وائز دیکھا جائے تو اتنی اچھی گروتھ، باوجود اس کے کہ 2 سال کرونا آ گیا، پھر بھی 6% کی گروتھ دینا، $32 بلین کی ایکسپورٹ، فرسٹ ٹائم ایور. ہم کیونکہ ٹیکسٹائل سے ہمارا ریلیشن ہے، تو ہم جب گئے تھے اس کے پاس تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ہماری انرجی جو ہے یہ پلیز کمپیٹیٹیو کر دیں جو پورے ریجن کے حساب سے ہے. اس نے اسی وقت فائنانس منسٹر کو بلایا، بولا کہ ان کا یہ کر دو، لیکن بولا کہ اگر آپ کتنی ایکسپورٹس بڑھاؤ گے. ہم نے کہا جی لاسٹ جو تھیں وہ تقریباً 24-24.5 بلین ڈالر کی تھی، تو ہم آپ کو تقریباً کوئی 3-4 بلین ڈالر بڑھا دیں گے. انہوں نے کہا جی آپ ان کو کر دیں، اگر یہ نہ کیا انہوں نے تو آپ ان کو بل میں ایریئرز ڈال دیجئے گا. اور یہ واحد پولیٹیشین ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کئی پولیٹیشنز کا ساتھ گزرے ہیں، ہر جگہ کمیشن دینی پڑتی تھی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا تھا. آج بھی ایف بی آر میں ہم کو پیسے دے کے اپنے ریفنڈ کروانے پڑتے ہیں. یہ واحد بندہ گیا ہے 3.5 سال میں میرے اتنے کوئی تقریباً 35-40 سال کے بزنس کیریئر میں، کہ اس کے دور میں ہم کو یہ پرابلمس نہیں تھی. یہ میں کہنا چاہتا تھا. تھینک یو. ہاں، مگر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسپورٹ انہوں نے بڑھا دی، ہاں ایکسپورٹ آپ کی بڑی تھی، بالکل ہم مانتے ہیں. یہ ایکسپورٹ آپ کی اس لیے بڑی تھی نوید صاحب کیونکہ دنیا میں باقی لوگ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کی بڑھ گئی تھی. اس میں عمران خان کا کوئی کمال نہیں تھا، پوری دنیا شٹ ڈاؤن تھی، دنیا ساری شٹ ڈاؤن تھی، آپ شٹ ڈاؤن نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بڑھ گئی تھی. اور پھر آپ جو ہے آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے سٹیزنز کی پرواہ تو کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، آپ نے کیا بھی ان کے لیے کچھ نہیں. کووڈ کے دوران دنیا ساری اپنے سٹیزن کی بہت پرواہ کرتی رہی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے اور بھی بہت سے مسئلوں میں نا آسانی تھی کووڈ کے وقت میں، کیونکہ تیل بہت سستا تھا، آپ کو انرجی یہ سستی دے سکتے، وہ تو پوری دنیا میں غالب ویسے تو وہ بھی ان کا کمال نہیں تھا. وہ بھی کمال جو تھا دنیا کے اکنامک سچویشن کا تھا اصل میں، جس وجہ سے آپ کو سستی انرجی اس ٹائم مل گئی. مینوفیکچرنگ ساری دنیا میں بند تھی، بنگلہ دیش بند پڑا تھا، انڈیا بند پڑا تھا. تو آپ نہیں کنزیکٹیو 2 سال 2.5 سال کی نا چھوڑی کووڈ نے نا. ہاں جی کنزیکٹیو 2 ایئرز وہ رہا ہے. ہم نے کبھی بھی شٹ ڈاؤن نہیں کیا. کنزیکٹیو 2 ایئرز میں کہا، اور آپ بلیو کریں گے کہ اگر وہ بھی اس نے کووڈ کی نوید صاحب باری پہ بول رہے ہیں آپ تو اچھی بات رہے گی، کوئی بات نہیں، حاجی بھائی بول رہے ہیں، آپ کی باری آ جائے گی. ایک سیکنڈ. ہاں جی، تو میں سوری ٹو کٹ یو آف سر، لیکن دیکھیے کووڈ جو تھا وہ پاکستان کووڈ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی کہ کووڈ آیا. یہ دنیا سے تھوڑے سے 1-2 ملکوں میں ایسے ملک ہیں جن کو کووڈ لکی ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنا مارکیٹ شٹ ڈاؤن نہیں کی. آپ کے پاس جس طرح غالب بھائی نے بتایا کہ گیس اتنی سستی مل رہی تھی کہ آپ کے لوگوں نے بندرگاہوں کے اوپر کئی ملکوں کے بندرگاہوں کے اوپر انہوں نے شپ لگا رکھے تھے جن کو وہ بڑے کوڑے داموں وہ بیچ رہے تھے، بلکہ اس کی ناخلفی سمجھیے کہ اس نے اس وقت وہ ان چیزوں کو بائی نہیں کیا. ہاں جی، کوئی ایسا کنٹری یا کوئی ایسا وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنا سمارٹ بندہ ہوتا ہے. آپ خود ہی دیکھیے، آپ خود بزنس مین ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو ابھی رائٹ نو اتنے سستے میں مل رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. آپ اسی وقت لے کے اس کو اپنا وہ کر لیں گے، اسٹاک میں رکھ لیں گے. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ. فیوچر جیسے رول رہے تھے اس ٹائم، فیوچر جب نیگیٹو میں بک رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا، ہمارے سامنے ہی تھا. نوید بھائی میرا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں پھر ایکسپورٹ گر کیوں ہوئی 22 کے بعد اتنی زیادہ 30%؟ جی ہاں، آپ ایک اتنی 30% از ناٹ اے اسمال نمبر. نہیں 30% تو نہیں ہے، رفلی کتنی ہے؟ 38 بلین سے 23 بلین پہ گئی ہے پچھلے سال، 24 بلین پہ.
टू बी एग्जैक्ट 16.5% एक्सपोर्ट गिरी है। और जहां तक हाजी भाई ने कहा ये बात दुरुस्त है, वो पहली दफा आया था, वो पावर में पहली दफा आया था। हम एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि हर हुकूमत के साथ एप्टमा हमारी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, तो हम हर हुकूमत के पास जाते हैं। टेक्सटाइल में मुझे भी थोड़ा सा ताल्लुक है। डाली छोड़ रहे ना आप अगर हम उन्हें कह रहे हैं ना काटें तो आप भी ना काटें। अच्छा, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि गालिब भाई की बात भी ठीक है, हाजी भाई की बात भी ठीक है, आप लोग गलत बात नहीं कर रहे। मैं कंपेयर कर रहा हूँ सारों से इसको। बात ये नहीं है कि ये भी आते साथ कोई 100% परफेक्ट हो गया और ये भी हो गया और वो भी हो गया। एज कंपेयर टू अदर बंदे ये जरा डिफरेंट लगा हमको। और जो हाजी भाई ने बात की ना पॉपेट्स की, नो डाउट के स्टार्ट के अंदर इसने भी बहुत फौज के साथ रहा, क्योंकि इसको भी सारों ने बताया हुआ था कि भाई पाकिस्तान में तो, लेकिन ये बड़ी तेजी के साथ, मैं अपनी बिजनेस की बात करूंगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं शायद इतना बता ना सकूं। बिजनेसमैन को ये बहुत कंफर्ट देता चला जा रहा था। अब हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, रियल स्टेट हो, शेयर मार्केट हो, डॉलर की बात हो, हम कहते थे भाई आप जो है ना ये जो डॉलर खरीद के बाजार से और अपनी उसको डिवैल्यू नहीं करते जितनी डिवैल्यू होनी चाहिए, तो पहली दफा इसने ये बात किसी बंदे ने मानी और हमने कहा जितनी हमारी डिवैल्यूएशन है उतनी करो, जितनी नहीं है उतनी मत करो, यानी ओपन कर दो ना डॉलर को, फ्री कर दो। तो उसने ये बात हमारी मानी, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ा कंट्रोल होता गया। ये मैं कह जी डालिए आपने। अच्छा, और आज की जो अपना जब आप ये देखते हैं स्टॉक मार्केट देखते हैं, ये तो बहुत पॉजिटिव चल रही है। उन्होंने तकरीबन 80 अपना पॉइंट्स को, उन्होंने 80,000 पॉइंट्स को हिट कर लिया। जी ये कैसे हुआ है? जी ये इस वजह से हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान में मैं भी, मेरे जैसा बंदा जो है, जो मैं स्टॉक्स में नहीं जाता था, मेरा अपना काम है, मैं उसमें इन्वेस्ट करता था। हमने अपनी 2 फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं क्योंकि हमको 24.5 रुपए का यूनिट पड़ रहा था इमरान खान के दौर में, और अब हमको पड़ रहा है 80 रुपीज का। 24 कहाँ और 80 रुपीज कहाँ, 2 साल में ऐसा क्या हो गया? तो हम अब अपना पैसा जो है हम भी स्टॉक्स में लगा रहे हैं। जो मेरे बिल्डर दोस्त हैं जो बिल्डिंग्स का और इसका बना के बेचते थे, वो भी, उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं कहीं से होगी, वो भी वहां करते हैं। यहाँ पे एक रिवाज और ये है कि यहाँ एक्चुअली होता है सट्टा, यानी जो प्रॉपर सट्टा जिसको कहते हैं ना, 3-4 ग्रुप्स हैं वो मिलके जिनके शेयर उठाने शुरू करते हैं, बेचारे जो गरीब आदमी हैं वो मर जाते हैं और जो पैसे वाला है उस सट्टे के साथ वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो ये लोगों के पास और कोई पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस नहीं है, हालात इंतहाई खराब हैं। मैं आपको एक बस आखिर में, बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, आपके और भी गेस्ट होंगे, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो एजेंसी का बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी है। वो कहता है कि जब हम लोग पकड़ते हैं ना आजकल पाकिस्तान के अंदर, कोई ग्रेजुएट होता है, कोई एमएससी होता है, कोई पता नहीं क्या होता है, बहुत आला तालीम के बंदे, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, बाप है, कोई जॉब नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई जॉब पे रखता भी है तो 15,000-20,000 रुपए की बात करता है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है। तो ये हालात हुए हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू। नवीद साहब, मगर एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी बताइए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानियों अगर वेले हो गए हैं तो इन्होंने मॉब लिंचिंग शुरू कर दिया और इससे बिजनेस को फायदा होगा? बहुत गलत है ये मॉब लिंचिंग, तो जो ये हो रही है। और आप मुझे बताएंगे अब सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान में कितना का महफूज है, मुझे ये भी बता दें जरा। ओ भाई, कोई भी महफूज नहीं है। सुन्नी मुसलमान की क्या बात कर रहे हो इस वक्त? जो आप ये नहीं समझते कि मजहबी जुनूनियत का एक नया लेवल पाकिस्तान पिनिकल पे पहुंच चुका है और इसको काम होना चाहिए? गालिब भाई, ये अगर आप मुझसे असलियत बात पूछो ना, कि ठीक है नाम तो मजहब का ही है, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन जैसे आपने बात की ना टीएलपी वाली, 100% वो आपकी बात दुरुस्त है। इनको पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये नहीं, वो तो मैं आप और ना कहें, इनको कंट्रोल पाकिस्तान की फौज ही कर रही है। जी जी, वो फंसाना नहीं चाहते, वो ये कहना नहीं चाहते हैं, आजकल आपको पता है। तो कंट्रोल फौज ही रही है। और आप देखें
جی جی مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک مذہبی آدمی کو اس بات پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے کہ یار فلاں کو موب لنچ کر دو، اور جہالت ہے نا، جہالت ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ جناب کیسر راجہ صاحب، وہ تو بڑا جسٹیفائی کرتے ہیں ان باتوں کو، موب لنچنگز کو نہیں، کوشش ابھی کرتے ابھی رہتے ہیں ابھی جسٹیفائی آپ کرنے کی. میرے دوست کی ابھی لاسٹ ویڈیو جو اس نے پوسٹ کی ہے آپ وہ دیکھ لیں. ہم تو کنڈیم مگر کرتے مسئلہ ہیں، یہ ہے نا کہ میں ہم اب آپ کنڈیم کی کرتے بات، ہیں. ہاں ٹھہریں سن تو لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو مین پرابلم ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ دوسرے لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں تو ایک دن باری آپ کی بھی آئے گی. ٹھیک ہے بالکل آپ ٹھیک نوید ہے. صاحب، آپ محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں، مجھے آپ کی واقعی جینوئنلی فکر ہے. ایسا نہیں ہو آپ ٹھیک سکتا ہے ہے. کہ آپ کی فیکٹری میں کسی دن اوہو فیکٹری کیا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا. میرے ساتھ میرے گھر میں 65 سال کے ڈرائیور نے میرے گھر کے اندر، جو میرے گارڈز بھی تھے، سب کچھ تھا، اندر آ گیا. پسٹل اس کے پاس تھی، وہ اپنے گھر سے پسٹل لے کے آیا، مجھے شاٹ کیا، میری بیگم کو شاٹ کیا، میری بیٹی کو گن پوائنٹ کے اوپر رکھا اور وہ لے کے بھاگ گیا. کیا تھا کہ اس کے بعد میں نے میرے تعلقات تھے، پکڑوا دیا. میرے ساتھ جو ہوا بڑا علاج چلا، سب کچھ ہوا، میں بھی ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، میری بیگم بھی ٹھیک ہو گئی، سب کچھ ہوا. لیکن یہ حالات ہیں. آپ نے جو کہا نا اس کی وجہ کیا ہے، آپ مانیں گے نہیں کیونکہ آپ ایتھیسٹ ہیں اور آپ مسلمان اور اس پہ پروگرام کرتے ہیں. کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا خیال ہے ایجوکیشن 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 کے اوپر جب تک زور نہیں دیا جائے گا، جب لوگ پڑھے لکھیں گے نہیں، چاہے یار جو بھی بن جائے، پڑھ لکھ تو لینا. مگر وہ ایجوکیشن میں اسلام شامل نہیں نہ ہونا چاہیے. یار ٹھیک ہے، دیکھیں ایجوکیشن میں فزکس کی یہ کتاب میں یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے نا، اور بایولوجی کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ ایوولوشن غلط ہے. ٹھیک ہے، یار دیکھیں غالب بھائی، غالب بھائی میں بڑے دنوں بعد سن تو آیا لیں ہوں. نا، آپ میری باری ہے نا، سن جی لیں. جی آپ کی باری کریں. ایجوکیشن نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن 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 نہیں، ریشنل ایجوکیشن. جی، جس ایجوکیشن میں اس بات کو گنجائش دی جائے کہ ہاں بھائی، کہ اگر کسی کو آپ سے مذہبی طور پہ اختلاف ہے اور آپ کے مذہب کو غلط سمجھتا ہے اور آپ کے مذہب پہ تنقید کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار، آپ بھی اس کے پہ کر لیں، آپ اس کے نظریات پہ تنقید کر لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں جی ہم اسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو بھی اجازت ہے، اور دنیا سے کچھ سیکھیں نا. بزنس تو آپ نے اسی کافر دنیا سے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، پریانتھا کمارا کو مار دیا تو پریانتھا کمارا جیسے ورکرز تو آپ کو نہیں ملیں گے نا پاکستان میں، کیونکہ اگر اس کی اوقات والا کوئی ہوتا تو پھر آپ پاکستان میں آپ کو پریانتھا کمارا کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. آپ تحریک لبیک سے امپورٹ کرتے وہ بندہ، اور وہ آپ کو کام کر کے دیتا، اور واقعی وہ آپ کو سارے کام بالکل ٹھیک کر کے دیتا. تو مین بات یہ ہے کہ بھائی دنیا میں مذہبی ڈائیورسٹی بھی کوئی چیز ہے، اس کو بھی، اس کی ایکسیپٹنس پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. آپ کو قادیانی واجب القتل لگ رہے ہیں، بالکل آپ روزن کو مار رہے ہیں. آپ کی لا انفورسمنٹ اب اس کام پہ لگی ہوئی ہے. لا انفورسمنٹ جو ہے نا، آپ کے تھانے سے بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ اور جا کے موب لنچ کر دیتے ہیں. مگر لا انفورسمنٹ سے یہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کی لا انفورسمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی کہ کسی کو بچانا کیسے ہے. ہاں مگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہاں جی فلاں احمدی نے نا اپنے گھر میں قربانی کر دی ہے. وہ جی قربانی تو شاعر اسلام ہے، وہ آپ نے بھی تو یہودیوں سے لی تھی نا، آپ نے بھی تو پیگن عرب سے لی تھی، وہ بھی قربانیاں کرتے تھے اپنے مندروں میں. ٹھیک ہے، وہ بھی عیدیں مناتے تھے اپنی جن پہ قربانیاں کرتے تھے. مگر آپ نے سمجھا کہ وہ جی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں جی قربانی تو ہم سے لی ہے احمدیوں نے. او یار انہوں نے ان سے لی ہوگی نا، یہودیوں سے لی ہوگی یا ان سے لی ہوگی جو دوسرے کافر مذہب تھے. آپ کی قربانی کہاں سے بن گئی؟ ٹھیک ہے، چلیں اب میں بات کر سکتا ہوں. اب تو مجھے پتا نہیں ہے کس دن آپ نے خامدیوں کے خطرے ٹیسٹ کرنے ہیں اور آپ نے کہنا ہے ان کو یہاں تو ہم 2 انچ کم کٹواتے ہیں یا آپ 2 انچ کم کٹوائیں. دیکھیں غالب بھائی، آپ کو ایک میں مشورہ دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہی ہوں گے، کہ آپ کے پاس جب کوئی گیسٹ آئے نا، آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا سوچ ہے. آپ جو ہے نا تھوڑا آپ کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا غصہ آپ کسی نہیں، اور غصہ تو بالکل بھی نہیں آیا، آپ شاید اچھا چلیں، خیر میں تو بھائی کسی قسم کی یہ جو احمدیوں والی آپ نے بات کی، یا جو آپ نے موب لنچنگ والی بات کی، یا تو کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیخنے والی بات کی، ایجوکیشن کی بات کی،
میں کب سے میں تو کہہ رہا ہوں ایجوکیشن, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن پلس اسلام. بچہ تعلیم پڑھے, جو سائنس کی آج اس کا ہے وہ اپنا دماغ لگائے, اس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کریں. آپ کسی کا مگر آپ کے جو دوست ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ایک منٹ میرے دوست کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ احمدیوں کو مار دو. میرا دوست کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ احمدیوں کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چیر دو. کسی نے اگر کوئی کہے گا تو میں اس سے دوستی چھوڑ دوں گا. آپ کے کیسر صاحب کہتے ہیں یہ باتیں کہ اچھا مجھے آپ ایک کام کیجئے گا, میں اسپیشلی اگلی اسٹریم میں یا ابھی اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں میں بیک سٹیج پہ چلا جاؤں گا, آپ مجھے وہ ایک ویڈیو دکھا دیں کہ ہاں جی جس کے اندر وہ کہیں کہ ہاں جی ٹانگ پہ ٹانگ. ابھی انہوں نے پچھلے دن ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرانسجینڈر کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. میں ضرور دیکھوں گا وہ. نہیں بائی گاڈ میں نہیں دیکھی. ہاں تو وہ پھر آپ ٹویٹر پہ بڑی گھوم رہی ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مجھے حیرانگی ہے. اگر ایسی بات ہوئی تو میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اس کا ابھی اگر ڈھونڈ کے نکال کے دے دیں, میں جا کے ان سے بات کروں گا کہ آپ نے کہاں سے یہ بات لی ہے, ذرا مجھے بھی سمجھا دیں. آپ نے یہ الفاظ جو یہ کہیں کہ میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا, یہ آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک نظریہ ہے, ایک آپ کا نظریہ ہے, ایک میرا نظریہ ہے, لیکن ہم انسانیت بھی کوئی دنیا میں چیز ہے. یہ موب لنچنگ والی بات کی آپ پاکستان کی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا آپ کو بھی پاکستان کا درد ہوگا, لیکن چلیں میرا بھی گلہ شکوہ سن لیں. آپ جب پاکستان کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک ہے, آپ کو کوئی پارٹی بھی نہیں پسند, آپ کو کوئی فوجی بھی نہیں پسند, آپ کو وہاں کی عوام بھی جاہل ہے, پارٹیاں تو مجھے ساری پسند ہیں جی. آپ نے شاید آنے سے پہلے سنا نہیں ہے, پارٹیاں تو مجھے ساری پسند ہیں. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان واقعی یہ بات ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے فوج کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی اور وہ پاکستان کی پولیٹیکل سینس کے اندر ایک پولیٹیشین کے طور پہ اپنا رول پلے کرنا ہے, تو مجھے عمران خان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایگزیکٹلی میری بھی یہی سوچ ہے. آپ کی جو الفاظ آپ نے کہے نا, اگر وہ ایسا ہوگا, لیکن میں آپ کے چینل سے جاتے جاتے میں بھی آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ اچھی چیزیں جو پاکستان میں آپ کو لگتی ہیں, چاہے پہاڑ ہی لگتے ہوں, چاہے درخت ہی لگتے ہوں, ان کا بھی ذکر کیجئے. آپ تھوڑی پاکستان کی جہاں آپ کو اتنی خامیاں نظر آتی ہیں, وہاں جو اچھی چیزیں آپ کو محسوس ہوئی ہیں, انسانوں سے ہی آپ کی کوئی مسئلہ ہوا ہوگا نا, چلے انسانوں کا ذکر نہ کریں تو کوئی اور چیزوں کا ذکر کر لیں. تو بس میں نے اتنا کہنا تھا. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں اچھی چیزیں تو دنیا میں ہر چیز میں ہوتی ہیں نا. فرض کریں کہ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے مگر اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور مجھے مارنے کو تیار ہے, تو پھر آپ اس انسان کے ساتھ گزارا تھوڑی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ملک میں میں واجب القتل ہوں, صحیح ہے, اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو اس کے بعد میں واجب القتل ہوں. نہیں, میں اس سے پہلے ہی واجب القتل تھا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان مطلب ہمیں پاکستان سے نفرت اس لیے نہیں ہے یا پاکستانیوں سے نفرت مجھے اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں, اس لیے نہیں ہے. ورنہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں ایک اسلامی آئیڈیالوجی کا آدمی ہوتا, یاد رکھیے گا میرے پاس پاکستان سے نفرت کرنے کے لیے زیادہ وجوہات ہوتی. ٹھیک ہے, میں کیونکہ ایک ملحد ہوں نا, میں اس لیے نفرت نہیں کرتا پاکستان سے یا پاکستانیوں سے. ٹھیک ہے, اگر میں ایک اسلامی ذہن کا آدمی ہوتا تو بالکل میرے پاس 100 وجوہات ہوتی پاکستان سے نفرت کرنے کی اور پاکستانیوں سے بھی. چلیں اچھی بات ہو گئی, آپ ان سے نفرت کریں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. نہیں, میں تو دیکھیں نہیں کرنا چاہتے, جو کرنا چاہتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاید ان میں اتنی عقل نہیں ہے, وہ اس لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, میں پھر بھی ان سے نفرت نہیں کرتا. جی بالکل ان میں عقل نہیں ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اور میں بھی نہیں کرنا چاہتا, اور میرے جو حلقہ احباب ہے وہ بھی کوئی قتل کرنا نہیں چاہتا. چلیں لوگوں کے علاوہ کوئی پاکستان کے منرلز کے بارے میں, پہاڑوں کے بارے میں, دریا کے بارے میں, یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے چینل میں یہ بہت کمی ہے. آپ پاکستان سے آئے ہیں, آپ کہتے ہیں میں پاکستان سے نفرت نہیں کرتا, تو یہ بھی کافی ہوگی مقدار ان تعریفوں کی. ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو, میں اجازت لوں گا جی, بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے نوید صاحب کے جو دوست ہیں ان کے چینل میں تو بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں پہاڑوں کی اور ان چیزوں کی, مجھے تو لگتا نہیں ہے ویسے. تو بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان سے اگر اسلام نکال دیا جائے نا تو پاکستان ول بی لائک اینی ادر کنٹری. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہندوتوا بھی بہت نفرت والی چیز ہے, ٹھیک ہے, مگر انڈیا بچا اس لیے ہوگا کہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے.
آج آپ انڈیا کو ہندو راشٹر بنا دیں, یقین کریں ادھر سے بھی وہی گند نکلے گا جو پاکستان سے. صرف بچا اس لیے, مودی تو فل کوشش کرتا ہے نا, مگر اس لیے انڈیا بچا ہوا کہ وہ ایک سیکولر کنٹری ہے. سیکولرزم جب تک انڈیا میں ہے انڈیا خراب نہیں ہو سکتا, مگر جس دن آپ نے ان کو بنا دیا فل ہندوتوا اس دن کام خراب ہو جائے گا. حاجی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے صرف یہ مذہب اگر نکال دیا جائے نا, اور پاکستان کی اور بیماریاں اگر 30% ہیں اور مذہب اگر 70% ہے, تو مذہب کا کام ختم کیا جائے تو 30% بیماریاں پیچھے رہ جائیں گی. پاکستانی قوم ایک ایسی شاندار قوم ہے, کیونکہ میں یہاں پاکستانی لوگوں سے ملتا ہوں تو بڑے بڑے ایلیٹ مطلب محکموں کے اندر لگے ہوئے ہیں, ناساز کے اندر, ہاں جی, سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز آپ بڑے بڑے دیکھ لیجئے, انجینئرز آپ دیکھ لیجئے, بڑے بڑے ویری بریلینٹ پیپل by themselves are very brilliant people. ہاں جی, ہم یہ کیوں یہ سارا یہاں پہ, وہ میں ابھی جو صاحب تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, نوین صاحب, تو ہم یہ پاکستان کی اگر یہ کام کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی محبت میں کر رہے ہیں, نفرت میں نہیں کر رہے ہیں. ہم پاکستان کو ایک بہترین جگہ بنانا چاہتے ہیں. ہم جس چیز کے کیپبل ہیں ہم ان کیپبلٹیز کو سامنے لانا چاہتے ہیں, اور ہم ہیں کیپبل. اٹس ناٹ کہ ہم کیپبل نہیں ہیں. ہاں جی, ہم پاکستان کو آگے بڑھا, لیکن اس طرح نہیں کہ ہم روزانہ اپنا وہ کھولیں, کوئی پیپر کھولیں یا نیوز آؤٹ لیٹ کھولیں تو پتہ لگ رہا ہے جی ماب لنچنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ نفرت پائی جا رہی ہے, کوئی شیعہ سنیوں کو پیچھے پڑا ہوا ہے, قادیانیوں کو مارا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے ہمیں مارنا ہے ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے, ہمیں ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں ہے نویس صاحب. ہمیں نفرت ہے تو ان کی آئیڈیالوجی سے ہے, ان کے مذہب سے ہے. وہ تو ہمارے بھائی ہیں. میرے گھر والے سارے پاکستانی, ماں پاکستانی ہے, باپ پاکستانی ہے, غالب بھائی کا بھی سیم تھنگ ہے. اچھا اب یہ, ہاں حاجی بھائی ایک نمونہ بھی آ گیا نا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ کہہ رہا ہے ڈونٹ کمپیئر ہندوازم ود ابراہمک ریلیجن, ہندوازم گیوز فریڈم ٹو چوز اینی پاتھ. یار تم بھی ٹنی جو نا, تم لوگوں کا بھی دماغ ٹھیک نہیں ہے. او بھائی, ہندوازم از اے ریلیجن, اسلام از اے ریلیجن, کرسچینٹی از اے ریلیجن. ہم ریلیجن کو ریلیجن سے کمپیئر کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یور ریلیجن از اینی ڈفرنٹ. نہیں, آپ کا ریلیجن بھی وہی ہے بھائی. آپ دلتوں کے ساتھ وہ کرتے ہو جو مسلمان کافروں کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میاں اب آپ تھوڑا سا اپنا ریلیجن پڑھ لیں پہلے نا. آپ جس دن پڑھ لیں گے نا, آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اور یہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کے ریلیجن میں سب کچھ غلط کہہ رہے ہیں, مگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, ہم ان کے ریلیجن میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے, سمجھ گئے. اور ان کو لگتا ہے اپنے ریلیجن کے بارے میں جب بات ہوتی ہے غلط, آپ کو لگتا ہے جب آپ کے ریلیجن کے بارے میں بات ہوتی ہے غلط, ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ریلیجن میں بھی اتنے ہی سچے ہیں بارے میں بات کرتے ہوئے جتنے آپ کے بارے میں ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو, ہاں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, آپ کو اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے غلط ہے, مگر بات دونوں طرف ہم ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی درد کا نام بدل دینے سے وہ درد ختم نہیں ہو جاتا. وہ ریلیجن کا نام چینج کر دینے سے, کہ وہ سکھ ہے, وہ ہندو ہے, وہ مسلم ہے یا کرسچن ہے, وہ پرابلم ختم نہیں ہو جاتی. درد کا نام ہی بدلتا ہے, وہ درد تو وہی رہتا ہے. اس لیے سب کے سب برابر شریک جرم ہیں. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.